آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا میزبان سید ارسا. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آج میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ UC 38 کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ وہ ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے. اس کے علاوہ یہ کنوینئر بھی ہیں اسد عمر صاحب کے. میں سب سے پہلے ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. قاضی تنویر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا کاوشیں ہیں. انہوں نے سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ اپنا سیاسی کیریئر آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ میرا آج اسٹوڈنٹ اور میں میٹرک میں تھا تو جماعت اسلامی سے میرا پروٹوکول ہے. اچھا. بزم پیغام, پھر جمعیت, پھر شباب ملی, اور اس کے بعد بیچ میں کچھ 7-8 سال کا گیپ آیا قاضی صاحب کے بعد, جب قاضی حسین احمد صاحب کی رحلت ہوئی. صحیح ہے. تو اس کے بعد میں بزنس میں اور دوسری چیزوں میں, آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا فیڈ اپ ہو گیا پولیٹکس سے. صحیح ہے. تو اس کے بعد ریوائول جب دھرنا ہوا ہمارا تحریک انصاف کا دی چوک میں, تو پہلا مہینہ تو تھوڑا سا ہم خلاف تھے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں خان صاحب کی تقریریں سنتا تھا. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کی تقریریں تقریباً 1 مہینے تک سنی, اور پھر سچویشن یہ آئی کہ میں نے وہاں جا کے جھاڑو بھی دیا, وہاں جا کے آف کورس پھر میں شامل ہو گیا تحریک انصاف سے دل سے, کیونکہ مجھے جو قاضی صاحب بات کیا کرتے تھے, جو قاضی صاحب جس طرح سٹینڈ لیا کرتے تھے, تو مجھے عمران خان میں وہ چیز نظر آئی, اور وہ بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز مجھے ان کی پسند آئی, اور میری خوش قسمتی کہ وہاں میری ملاقات اسد عمر صاحب سے بھی ہوئی, اور مجھے جو میرے مطلب کا بندہ تھا وہ مل گیا, اور اس کے بعد ہم نے جدوجہد اسٹارٹ کر دی. سر یہ تو فرسٹ ٹائم ہی سن رہا ہوں, شاید اس سے پہلے بھی شاید کسی کو بھی نہ بتاؤ کہ آپ نے دھرنوں میں جھاڑو بھی دیا, اور آج آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ, کیونکہ وہ ایک ایسی تحریک تھی جس میں ہماری قوم جاگی, اور ان کو یہ سمجھ آئی, یہ شعور آیا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ خان صاحب نے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ابھی اگر خان صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ 126 دن نہیں, آپ صرف مطلب 100 دن یا 26 دن ہی آ کے دھرنا دے دیں یہاں پہ اس طرح کا, تو تب پتہ چلے. وہ تب ہوتا ہے جب انسان دل سے وہاں جاتا ہے اور کسی بڑے مقصد کے لیے جاتا ہے. تو وہ دھرنا ایک بڑے مقصد کے لیے تھا, اور اس میں یقیناً خان صاحب کی صلاحیتیں بھی ابھر کے سامنے آئیں, اور خان صاحب کے اندر کا انسان بھی کھل کے سامنے آیا, اور لوگوں کو پتہ چلا کہ خان صاحب پاکستان کے لیے, اس نیشن کے لیے درد رکھتے ہیں, اور وہی درد رکھنے والے لوگ وہاں گئے. کوئی جھاڑو دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آف کورس ہم نے اپنی نیشن کے لیے ایک کاز کے لیے وہاں گئے تھے. تو جو خدمت ہم سے ہو سکی, بلکہ ہمارے وہاں پہ MNAs جو اس وقت KP کے تھے, ہمارے MPAs, اور وہ سب لوگ وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوتے تھے, اور ان کو بھی جھاڑو لگاتے ہوئے میں نے دیکھا. جی تو اپنے پاکستان کے لیے, اور جھاڑو ابھی بھی لگ رہا ہے. بالکل. جو خان صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں, اور جو گند کوئی کہاں پہ ہے کوئی کہاں پہ ہے, میں کھل کے ابھی بات مناسب نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جھاڑو ابھی بھی الحمدللہ ہم لگا رہے ہیں, اور اس گند کو صاف کریں گے انشاءاللہ. سر جب آپ جو ہے چیئرمین کی پوزیشن پہ آئے, تو میں نے آپ کا ایک جگہ پہ انٹرویو سنا ہے, آپ کا نے کہا ہے کہ جو لوکل باڈیز کے جو 2015 کا ایکٹ تھا اس پہ وہ پاس نہیں کیا گیا تھا, اور اس پہ کیا فنڈز نہیں دیے گئے تھے. کچھ ایسی بات تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے فنڈ جو تھے وہ کمیونٹی سے کلیکٹ کرنے پڑے. اس بات کی کب تک, کہاں تک حقیقت ہے؟ جی بالکل, تھوڑا سا اس کو میں کریکشن کر دوں آپ کی, کہ 2015 کا ایکٹ تو پاس پارلیمنٹ سے ہو گیا تھا, اور بڑی اجلت میں کیا گیا تھا, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں سموٹو لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. اور اس پہ یقیناً ہم خود اسد عمر صاحب بھی کورٹ میں گئے تھے, اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے. اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے. تو بہرحال اجلت میں 2015 کا جو ایکٹ بنایا گیا, اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں, ایسے لیگوناز تھے جن کو سامنے رکھ کے ابھی تک ہمارا ٹرنور گزرنے تک ہمارے رولز آف بزنس نہیں پاس ہو سکے. اس میں اتنی ایمبیگوٹیز تھیں, اس وجہ سے وہ ایکٹ تو خیر وہاں پہ پاس ہو گیا تھا. اس میں ایشو یہ تھا کہ رولز آف بزنس بیسیکلی نہیں بن سکے. ہمارے جو میئر صاحب تھے وہ تو اسلام آباد سے ڈائریکٹ الیکٹڈ تو تھے نہیں, وہ پیراشوٹر تھے. جو وتیرہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ انہوں نے ورکر کو تو کبھی عزت دی نہیں. ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, ورکر کو تو انہوں نے عزت دی نہیں. اور ووٹ کو بھی عزت دینے کا یہ مقصد تھا کہ وہ جو ووٹرز تھے جنہوں نے ہمارے ان کے یونین کونسل سے نمائندوں کو منتخب کیا تھا, اس میں سے کسی ورکر کو ٹکٹ دے دیتے تو ایسا نہ ہوتا. بٹ انہوں نے ایک امپورٹ کیا بندہ جو میرے خیال میں کانٹریکٹر تھا, شیخ انصر صاحب,
تو ان کو اسلام آباد کے ڈائنامکس کا بھی علم نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ پھر چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں اور وہ رولز آف بزنس تک نہیں پاس کروا سکے. 3 سال تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، وزیر اعظم بھی ان کا تھا. تو ایسی صورت میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی نہیں کھل پا رہا، صحیح، اور ہم نے لوگوں سے ظاہر ووٹ لیا ہوا ہے اور لوگوں سے مطلب ہم نے ایک منشور کے تحت الیکشن لڑا ہوا ہے، پھر ہم میدان عمل میں آئے اور ہم نے کمیونٹی کو ساتھ میں لایا اور اس میں بہت سارے کام کیا. سر پھر آپ نے اس کو جب یہ نہیں پاس ہوا تو پھر اس میں آپ نے جو پاس کا معاملہ ہے اس کو اوور کم کیسے کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے منشور میں شامل تھا، میرے جیلا ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پانی کا. ٹھیک ہے. جو ابھی بھی ہے، لیکن الحمدللہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو پچھلی دفعہ اسد عمر صاحب کو کہہ کے ہم نے پانی کے لیے اسپیشلی پی ایس ٹی پی میں 341 ملین رکھے جو سی ڈی اے کے فنڈ سے ہٹ کے تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں الحمدللہ میں شامل تھا. اس میں ایک ہماری ابھی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جو اس وقت کی سی ایم او تھی میم شفق، وہ شامل تھیں، اور ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے اس وقت کے سردار خان زمری. ہم نے مل کے ایک نیڈ اسیسمنٹ بنائی، ہم ہر ایک پوائنٹ پہ گئے اور ہم نے الحمدللہ ایک مطلب سلوشن ڈھونڈا پانی کر کے، کیا کیا چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں اس کو کر کے ہم اگلی جو گرمیاں اس سے پہلے ہم پانی کو بہتر کریں. تو الحمدللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. G11 میں اس وقت 4.5 کروڑ روپے کے لاگت سے تقریباً یہاں پہ جو پیریفرل لائنز تھیں، جو ساری لیکیجز ہو رہی تھیں، اس کو دور کیا جا رہا ہے. ہمارے خانپور میں جو موٹرز تھیں، صرف ایک موٹر پہ ہمارا یہ پورا سیکشن چل رہا تھا، G10 G11 F10 F11 T12 یہ سارا ایریا. تو وہ موٹرز ہم نے الحمدللہ اس کے لیے 70 ملین الگ رکھے. پھر ہم نے I-10 کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 ٹیوبویلس وہاں پہ دیے. 5 ٹیوبویلس ہم نے پونا فقیرہ میں دیے جہاں سے پانی فیڈ ہوتا ہے. اور لیکیجز کو دور کرنے کے لیے ہم نے پائپ لائنس کو چینج کیا. تو الحمدللہ کہ اس وقت ہم یہ جو میں سب باتیں کر رہا ہوں یہ موقع پہ ہو رہی ہیں، یہ ہم جا کے ہم دے سکتے ہیں. تھینکس ٹو اسد عمر اور تھینکس ٹو علی نواز امان اور راجہ خرم، اسپیشلی سر اسد عمر کے، انہوں نے ہم نے جو ان کو کہا، جو ہمارا منشور تھا. اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ جی یہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیمز 1984 کے بعد پیمز اور پولی کلینک کے بعد ہاسپٹل کوئی نہیں بنا. الحمدللہ میرے G11 میں جہاں بیٹھے ہوئے مرکز کے سامنے 200 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے، تھینکس ٹو اگین اسد عمر، عمران خان، تحریک انصاف. اور اس کے بعد 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہمارا، اس کے لیے تو بجٹ میں پیسے بھی آ چکے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. اور لینڈ کی بھی پیمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور 4 دیواری پہ بھی اسی اگلے ویک میں شاید ہم کام شروع کریں. 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں یہ ترنول کے پاس. ٹھیک ہے. اور 200 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے اس ٹائم ہمارا بارہپور میں. تو الحمدللہ جو صحت کا وعدہ کیا تھا، بیسک ہیلتھ، بیسک ایجوکیشن کی بات تھی، بیسک ہیلتھ پہ یہ ہو گیا. بیسک ایجوکیشن میں 5 ہمارے اسکول صرف NA54 میں بن رہے ہیں، 5 NA53 میں بن رہے ہیں اور 5 NA52 میں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں. کمیونٹی سینٹر کا میں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جی G11 میں کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے. میں ان کو یہ آپ کی توسط سے میسج دیتا ہوں، کمیونٹی سینٹر کے بھی پیسے آ گئے ہیں. ایک ہم ڈسپینسری بھی بنا رہے ہیں. یہ وہ روڈ کارپیٹنگ ابھی ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، روڈ کارپیٹنگ ہماری ہو رہی ہے الحمدللہ. تو یہ وہ سب کام ہیں. اسٹریٹ لائٹس پہ بھی کام ہو گئے. یہ 10-15 سال سے کام ہوا ہی کوئی نہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ میں نے کوئی تیر مارا ہے یا ہم کوئی تیر مار رہے ہیں. یہ آپ کا پیسہ تھا، آپ پہ لگ رہا ہے، اور یہ لگنا چاہیے تھا. اور اسی لیے ہم سیاست میں آئے تھے، اور اسی لیے ہم سیاست میں ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو رہے ہوتے تو میں بھی سائٹ پہ بیٹھا ہوتا. میں بھی تو عمران خان کی وہ تقریریں سن کے آیا تھا، اور وہ تقریریں اگر ایگزیکیوٹ نہ ہوتی تو یقیناً میں کو جالا مت والا تو ہوں نہیں کہ انہیں عوام عمران خان کے پیچھے چل پڑوں. ایسی باتیں ہیں. تو الحمدللہ کہ جو خان صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے، لیکن ہمیں اپنے کیپٹن پہ یقین ہے. اچھا سر، آپ نے ہاسپٹل کی بھی بات کی، ایجوکیشن کی بات کی. اپوزیشن جو ہے وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ بنا دیں، کوئی بڑی بات نہیں. اگر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا ایجوکیشن جو ہے وہ کیا فری ہے، اور جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں کیا وہ قائد اعظم یا جس طرح پرائیویٹ کی فیس ہوتی ہے اتنی فیس والے بنا رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. یہ پولی کلینک ایکسٹینشن ہے. صحیح ہے. پولی کلینک ایکسٹینشن یہ پہلے وہیں اس کے ساتھ کوئی ارجنٹ نہیں نا پارک تھا، وہاں پہ بنانے جا رہے تھے، لیکن وہاں کوئی ایشو بن گیا اس کا. تو پھر ہم نے اس کو، یہ پروپوزل تو بہت پرانا تھا، ایگزیکیوٹ ہوتا نہیں تھا، یہ کاغذوں میں ہی رہتا تھا.
تو الحمدللہ ہم نے پھر اس کو G11 کو اس لیے نہیں کہ میری کوئی یونین کونسل ہے تو یہاں اس لیے کہ G11 سینٹر بن رہے اس وقت ہمارے NA54 کا، بالکل کیونکہ اس سے ترنول آپ کا I10 F10 G10 یہ تقریباً مڈ بنتا ہے، اور 10th ایونیو بننے کے بعد تو یہ بڑا ایزی ایکسیس ہو جائے گا. دیٹس وائی G11. اور یہ بالکل جی عوام کے لیے ہے، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اور پولی کلینک ایکسٹینشن ہے. تو تعلیم کی دوسری آپ نے بات کی تھی، تعلیم آف کورس کہ خان صاحب کا یہ مینیفیسٹو بھی رہا ہے بیسک ایجوکیشن، کہ ایک تو ہمارے 3 قسم کے تعلیمی نظام ہیں، تو اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مدرسے میں بچہ الگ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھا اردو میڈیم الگ ہے، انگلش میڈیم الگ ہے، ان تینوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ مدرسے کے بچے بھی انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، تاکہ اردو میڈیم کے بھی بچے انگلش میڈیم یا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. وہ دینی تعلیم بھی ہو، عصری تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو. اس چیز کو ایک حسین اس کا امتزاج بنا کے ہم اپنی قوم کو آگے پیش کریں. سر آپ نے پانی کی بات کی، صرف پانی سے ریلیٹڈ ایک آپ نے کافی وضاحت کر دی. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ 2025 میں کہا جاتا ہے پانی کا بہت زیادہ بحران ہو جائے گا، اور سیکٹر G10 جو ہے وہ اور G11 جو ہے وہ اس میں کافی جو ہے اس میں پانی کی قلت آ جائے گی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آف کورس کہ پانی ہی زندگی ہے، زندگی کی علامت ہے. باقی تو لگژریز میں آتی ہیں چیزیں یا اس طرح ہیں، یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے. اور اس کے لیے ہمارا لانگ ٹرم پلان بھی ہے جو غازی بھروتا والا آپ نے سنا ہوگا. یہ 150 ارب روپیہ جب پروپوزل ہم نے یہ اسد عمر صاحب نے پرانا 2003-4 میں پروپوزل آیا تھا، اس کے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے جا رہے تھے کہ جی بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں. تو اس وقت کوئی میرے خیال میں یہ اگر بنتا تو کوئی میرا خیال ہے کہ 75 سے 80 کروڑ میں بن جاتا. تو اس وقت اس 75-80 کروڑ کے بجائے ہماری میٹرو بس سروس بنا دی گئی. خیر پانی میں اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسک نیسیسٹی پانی، پرائرٹی پانی ہونا چاہیے تھا. تو ابھی جب ہم آئے تو آف کورس کے اسکلیشنز اور ریٹس بڑھ گئے. 150 ارب روپیہ آپ کا لگ رہا ہے غازی بھروتا سے جو آپ پانی لے کے آ رہے ہیں، اس کو 1 گو میں خان صاحب نے اپروو کر دیا. اس بجٹ میں اس مالی سال میں 3 ارب روپیہ اس 150 ارب سے آ چکا ہے، جس سے زمین پرچیز کی جا رہی ہے اور فیزیبلٹی اسٹڈی کے اوپر کنسلٹنٹ ہائر ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ تو لانگ ٹرم ہو گیا. شارٹ ٹرم میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد کی خوبصورتیوں اور عناصر میں کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر ایک بات بتائیے گا کہ ابھی جب میں نے آپ سے اس انٹرویو کے لیے کال کی تو کیا بائی چانس میری کال اٹھا لی؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یو سی کے جو چیئرمین ہے ادھر تک جو رسائی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. میری تو کال سر نے ایک بیل پہ اٹھا لی تھی. تو سر آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں، کیا غلطی سے کال اٹھائی گئی تھی کہ یہ بات ہے سچ کہ آپ اٹھا لیتے ہیں کال؟ دیکھیں کال ہم ضرور اٹھاتے ہیں. میں عموماً اگر کال نہ بھی اٹھاؤں تو کال بیک ضرور کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی ہم سے امیدیں جڑی ہوئی ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، فضل ہے. اگر اللہ نے کسی قابل بنایا ہوا ہے تو اگر ہم کال نہ اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کسی کی امید ٹوٹ جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے تو کال بعض دفعہ نہیں بھی اٹھا پاتے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کال اٹھائی جائے اور لوگوں کو ان کے کام کیے جائیں. اور اس میں راحت بھی فیل ہوتی ہے، بالکل الحمدللہ اس میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. تو قاضی صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی گیم بھی کھیلنا چاہیں گے. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ ان سیاسی سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں. اچھا T10 گیم ہے جی، اور اس میں میرا سر پہلا سوال ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک کال کرنی ہے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے. آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کال کرنی ہے، اور آپ کے پاس بیلنس ہے صرف ایک کال کا. آپ کسے کال کریں گے؟ علی نواز اوان صاحب کو یا فیصل صاحب کو؟ ویسے دونوں میرے اچھے دوست ہیں. علی نواز اوان صاحب تو NA53 کے MNA بن گئے، بٹ وہ میرے کولیگ تھے کیونکہ I8 سے چیئرمین تھے، اور دونوں بڑی ہی اچھا سینس آف ہیومر ہے. بٹ راجہ فیصل تو کمال ہے. مطلب آپ راجہ فیصل صاحب کو کال کریں گے؟ جی علی بھائی کو نہیں تنگ کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر میرا دوسرا سوال ہے، چاند پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ایک راکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس میں 2 سیٹس ہیں. ایک تو آپ خود جائیں گے اور دوسری سیٹ جو ہے وہ آپ کس کو لے کے جانا پسند کریں گے؟ یاد رکھیے گا کہ راکٹ سے جب واپس آئیں گے تو دوسری سیٹ والا واپس نہیں آئے گا. اس میں عثمان بزدار صاحب کو لے کے جائیں گے یا زلفی بخاری صاحب؟ یہ فساد ہی ہے. اس میں نو کمنٹس لگے. نہیں سر نو کمنٹس نہیں ہے. چلے عثمان بزدار صاحب تو ادھر ہی ہوتے ہیں، زلفی بخاری صاحب باہر آتے جاتے ہیں.
वैसे जुल्फी बुखारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर इट्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा सर, ट्विटर का अकाउंट आप काफ़ी फॉलो करते हैं और मतलब मैं देखता हूँ आपका ट्विटर का अकाउंट है। सर ये बताइएगा कि किस किस को ब्लॉक किया हुआ है और किस किस को आप जो है खुल के फॉलो करेंगे और किस को आप छुपके से जो है वो फॉलो करेंगे। मेरे ऑप्शन ए है बेविश आजाद, ऑप्शन बी मायरा खान, ऑप्शन सी आयजा। ब्लॉक उसको महविश याद को कर लें। अच्छा ठीक है। और मायरा खान को खोल के फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और वो एक ड्रामा बड़ा अच्छा लगा था उनका मुझे, तो उस करेक्टर से सामने रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि उनको। अच्छा सर। और तीसरा कौन सा नाम था? आयजा। आयजा खान भी अच्छी। अच्छा वैसे मैं एक बात तो इससे जुड़ी हुई बात कि मुझे मैंने ना मुझे कोरोना हो गया था। हाँ जी, उसमें मैंने अर्तगल देखा। अच्छा, उसके बाद मुझे कोई ड्रामा ही नहीं अच्छा लगा। ये तो नाम पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये कौन कौन है। तो आप भी अर्तगल देखें जी, बहुत जबरदस्त ड्रामा है। उसके बाद उस्मान, कुल्लूस उस्मान, और भी इस सीरीज में जो ड्रामाज आ रहे हैं जो अपनी हिस्ट्री का आपको पता चले, तो मेरा भी मैसेज यही होगा। तो बहरहाल हमारी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, बट हमारे लोगों को भी इस किस्म के ड्रामास बनाने चाहिए। हलीमा सुल्तान की जगह महविश याद आ जाएं और ये बिल्कुल सर एक्टिंग ही करनी है ऑफ कोर्स, हमें तो कैरेक्टर को देखना है। अच्छा सर, मेरा आखिरी जो है गेम का आखिरी सवाल ये है कि आप वीआईपी पास है, आपने टाइटैनिक पे जा रहे हैं, आपके पास 2 वीआईपी पास है। ये सर आपके लिए काफ़ी मुश्किल सवाल होगा। अच्छा, हाँ जी, आप के पास 2 वीआईपी पास है, एक अपना होगा, दूसरा पे आप किसको लेके जाना पसंद करेंगे, असद उमर या इमरान खान? ओए क्या बात। वैसे खान तो ज़ाहिर लीडर है हमारा, और असद उमर मेरे मेंटर हैं, तो कंफर्टेबल मैं असद उमर के साथ हूँ। लेकिन वो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ वर्किंग रिलेशन भी है, मेरे मेंटर हैं, उस्ताद हैं। और खान साहब के साथ शायद एक वो जो डिफरेंस है, क्योंकि वो उनके साथ उस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक बहुत मतलब हम उनको फॉलो करते हैं हर हवाले से। लेकिन जब टाइटैनिक पे जाना तो सब सर एक बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। सर आखिर में ये बताइएगा, कुछ हमारे चैनल के थ्रू कोई पैगाम देना चाहें, अगर आप मैसेज देना चाहें? देखिए, मैसेज यही है कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने तौर पे अदा करनी चाहिए। और ये मुल्क हमारा है, किसी को बुरा कहने से, किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से ये मुल्क ठीक नहीं होगा। हमें अपने आप को ठीक करना होगा और अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, और अपने ताईं जो माशरे में बिगाड़ पड़ा हुआ उसको सुधारने के लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और इसमें आपको राहत भी मिलेगी और इसमें आपको सुकून भी मिलेगा। तो इस हवाले से यही कहूँगा कि कम्युनिटी को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क को अपना मुल्क, अपना घर समझकर परफॉर्म करे, तो इंशाअल्लाह ताला एक पाकिस्तान जो हम एक नया पाकिस्तान कहते हैं, जो एक प्रॉस्पेरिटी वाला प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है, वो हासिल हो सकेगा। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। एक बहुत अच्छा आपके साथ सेशन रहा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपके साथ मिल लेंगे अगले प्रोग्राम में। टीम वॉइस ऑफ पब्लिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेमा।